اپنے گھر میں بھی بیٹھا ہوگا نا وہاں ذلیل کر دے گا کہ تھوڑا وقت دین کو دو اور تھوڑا اپنی ضروریات کو دو۔ لیکن رمضان کا جو آفر آیا ہے ان لوگوں کے لیے جو مسجدوں سے بیزار کہ ہیں، جو کائنات کو بنانے والا ہے وہ اگر ہمارے ساتھ ہے تو ایسی کئی کائنات بنوا لیں گے۔ آج کے ہمارے اس خطاب کا عنوان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی نفس، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں لوٹ کہ تو بھی اس سے راضی ہو اور وہ بھی تجھ سے راضی ہو۔ فادخلی فی عبادی، پھر میرے مخلص بندوں میں تو شامل ہو جا۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے مخلص بندوں میں شامل ہونے کے بعد میری جنت میں تو داخل ہو جا۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہمیں بتاتی ہے کہ بندہ جب اپنے نفس کو نفس مطمئنہ میں تبدیل کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ارشاد فرماتا ہے ارجعی الی ربک، اب لوٹو اپنے رب کی طرف۔ اور کیسے لوٹو کہ اپنے رب سے راضی رہو اور تمہارا رب بھی تم سے راضی ہوگا۔ وہ کتنی خوشی کی بات ہے بندے مومن کے لیے کہ وہ اپنے رب سے راضی ہو اور اس کا رب بھی اس سے راضی ہو۔ سب سے بڑی بات اور سب سے عظیم بات ایک بندہ مومن کے لیے ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے اور وہ رب سے راضی ہو جائے۔ ایسی صورت میں ہوگا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اب تم میرے خاص بندوں میں ہو، اور جب تم میرے خاص بندوں میں ہو تو اب مطمئن رہو تمہیں میری جنت میں داخل ہونا ہے۔ تو اطمینان قلبی یہ بندے کو اپنے رب کی طرف لوٹنے پر مجبور کرتی ہے۔ جب بندے کا نفس مطمئن ہو جائے ان چیزوں پر جو اللہ تبارک و تعالی نے اسے عطا فرمائی ہے تو وہ نفس مطمئن ہو جاتی ہے، اسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ انسان کو جو بھی اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے ہو سکتا ہے کہ اسے وہ کم لگتا ہو، اس کے باوجود بھی وہ یہ سمجھے کہ میں اپنے ان نعمتوں پر مطمئن ہوں جو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عطا فرمائی ہے، اور قناعت اختیار کرے۔ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک وہ نفس مطمئنہ ہے۔ وہ نفس جو نمازیں تو ادا کر رہی ہے، وہ جان جو عبادات تو کر رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے نعمت پر مطمئن نہیں ہے، اس کے دیے ہوئے درجات اور مرتبوں پر مطمئن نہیں ہے۔ وہ نفس لاکھ سجدے کر لے لیکن کبھی بھی اپنے دل کو مطمئن نہیں کر سکتی، کیونکہ صرف عبادت کا نام نفس مطمئنہ نہیں ہے، بلکہ عبادت کے ساتھ ساتھ اس بات کا اطمینان رکھے کہ اس سجدے کی توفیق بھی رب تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ میں اگرچہ بہت اونچا مرتبہ نہیں رکھتا لیکن اتنا بڑا مرتبہ رکھتا ہوں کہ میں کسی کا غلام نہیں لیکن میرے رب کا غلام، اور اس سے بڑا میڈل میرے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ نفس مطمئنہ ہے کہ جو مل جائے اس پر وہ مطمئن ہو جائے، اور سب سے بڑا اطمینان اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے رب کا غلام اور بندہ سمجھتی ہے۔ اس سے بڑی کیا اس کے لیے نعمت ہو سکتی ہے؟ تو جب یہ کیفیت آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خاص بندوں میں اسے شمار کرتا ہے اور اس کے ساتھ حکم فرماتا ہے کہ تو اب میری جنت میں داخل ہو جا۔ کچھ وہ امثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ان اصحاب کی کہ جنہوں نے نفس مطمئنہ پایا، جنہوں نے اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس قدر لوٹا دیا کہ وہ رہتے تو دنیا میں تھے لیکن ان کا سوچ، ان کی فکر، وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں لگی ہوتی تھی۔ انہی اصحاب میں سے ایک صحابی رسول ہے انس بن النضر۔ انس بن النضر
یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے چچا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر میں شریک نہیں ہو پائے تھے، تو انہیں اس کا بڑا افسوس تھا کہ جنگ بدر جو اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے میں اس میں شریک نہیں ہو پایا۔ لہٰذا انہوں نے یہ وعدہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تو اگلی جنگ میں شریک ہو جاؤں گا۔ وَلَيَرَانِ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ، اور کیا فرماتے ہیں؟ فرط محبت میں اور جذبے میں سرشار ہو کر فرماتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنگ میں دیکھے گا کہ میں کیا کروں گا، جذبے کے ساتھ فرماتے ہیں۔ اور پھر جنگ بدر کے بعد جنگ احد کا موقع آیا تو اس میں وہ شریک بھی ہوئے۔ جب وہ اس میں شریک ہوئے اور جب جنگ بدر میں کی تیاری کی جا رہی تھی اور اس میں شرکت کے لیے جب پہنچے ہیں تو حضرت معاذ نے ان کا استقبال کیا اور کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ جنگ احد میں شرکت کے لیے جب آئے اور ان سے کہا صحابیوں نے کہ کہاں چل رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ یہ انہی کا جواب تھا جو نفس مطمئنہ رکھتے ہیں۔ آپ نے کہا مجھے احد کی جانب سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ احد آج بھی موجود ہے، اس وقت بھی موجود تھا، لیکن خوشبو ان کو آ رہی تھی، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کی بارگاہ میں اس قدر لو لگاتے تھے کہ انہیں دنیا صرف ایک دار نظر آتا تھا جہاں پر وہ ٹھکانہ ہے، باقی ان کی پوری نگاہیں آخرت پر ہوتی تھی، جنت پر ہوتی تھی۔ ذرا سوچئے، ان سے کہا گیا کہ کہاں جا رہے ہو، تو کہا مجھے احد کی خوشبو، احد سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ جس کام سے انہیں لگتا ہے کہ میں اس کام کو کرنے سے اللہ کے قریب ہو جاؤں گا، اس کام سے انہیں جنت کی خوشبو آنے لگتی ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ہمیں کسی دوست سے بہت لگاؤ ہوتا ہے، ہم اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور کبھی وہ اگر غیر حاضر ہو جائے اور اس کی جیسی خوشبو اگر کہیں سونگھ لے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ میرا دوست آ گیا، یا اس جیسا کپڑا، اس جیسی ٹوپی کہیں نظر آ جائے تو کچھ دیر کے لیے ہمیں لگتا ہے کہ میرا وہی دوست ہے۔ ہم جا کر دیکھتے ضرور ہے کہ یہ کون ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ دوست ہے یا نہیں ہے، لیکن ہم جا کر دیکھتے ہیں۔ بس یہی حال ہوتا ہے ان کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں گم ہو جاتے ہیں۔ تو وہ پہاڑ کو دیکھتے ہیں، دنیا دیکھتی ہے تو پہاڑ دیکھتی ہے، لیکن انہیں ان پہاڑ کے اندر بھی جنت کی خوشبو نظر آتی ہے، جنت کی خوشبو محسوس کرتے ہیں۔ اور آپ جو ہے جنگ احد میں شامل ہوئے اور شامل ہونے کے بعد شہید بھی ہو گئے، شہادت کا جام آپ نے نوش فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کی شان میں رجال صدقوا ما وعدوا اللہ علیہ، رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو ارادہ اور جو وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا اسے سچ کر دکھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان میں فرمایا یہ ان لوگوں میں سے ہے جو وعدہ اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے کیا ہے اسے پورا کر دکھایا۔ اور یہ تنہا نہیں ہے، ان میں کچھ ابھی ہیں اور کچھ تو گزر گئے۔ یہ ان صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ آپ ذرا سوچئے اس سے بڑا تمغہ کیا ہوگا کہ قرآن مجید میں آیت کریمہ نازل ہوتی ہے اور وہ آیت کریمہ رہتی دنیا تک تلاوت کی جائے گی جس میں ان کی تعریف موجود ہے۔ ان کا انتقال جب ہو گیا، شہید ہو گئے، تو ان کی لاش کو تلاش کیا گیا، پہچان میں نہیں آ رہی تھی۔ کفار نے اس قدر ان کو مسلح کر دیا تھا، ناک آنکھ سب کاٹ دی گئی تھی، اس قدر ان لوگوں نے ظلم کیا آپ کی لاش پر۔ لوگوں نے دیکھا کہ ہم پہچان نہیں پا رہے ہیں کہ انس بن نضر کہاں ہے، تو آپ کی بہن کو بلایا گیا۔ آپ کی بہن آئی اور آپ نے دیکھا ایک لاش کو، تو اس لاش پر تقریباً 80 نشانات تھے، تلوار کے، تیر کے، نیزوں کے 80 نشانات تھے بدن پر۔ آپ ذرا سوچئے کہ 80 نشانات کیسے کوئی بدن اس کا تحمل کر سکتا ہے، کیسے اٹھا سکتا ہے؟ لیکن آپ نے کیوں اٹھایا؟ کیونکہ آپ کو خوشبو آ رہی تھی۔ جب بندے کو خوشبو آتی ہے تو اس خوشبو میں اتنا مو ہو جاتا ہے، پھر اسے دنیا کی تکلیفیں محسوس نہیں ہوتی۔ پوچھئے ان سے
جو جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں سے اپنی محبوب جگہوں پر آتے ہیں، اپنی محبوب مسجدوں میں آتے ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ کیسے تم اتنی دور سے آ جاتے ہو، تو کہتے ہیں بس اچھا لگتا ہے، یہ خوشبو ہے، اس کی بنیاد پر وہ دور سے چلے آ جاتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے، کوئی مسجدوں میں کوئی نئی چیز تو نہیں ہو رہی ہے، وہی نماز ہے، وہی تقریر ہے، لیکن خوشبو ان کو کھینچ کر لاتی ہے۔ تو بڑے خوش قسمت ہیں اور آپ کہ ہم مسجدوں کی جانب جنتی خوشبو سونگھتے ہیں، ہمیں مسجدوں میں جنتی خوشبو محسوس ہوتی ہے، اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ آپ کی بہن فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بھائی کو ان کی انگلی کی پور سے پہچانا کہ یہ میرا بھائی ہے، ورنہ بدن میں کوئی جگہ باقی نہیں تھی جہاں پر ان کو نشانات نہ ہو، پہچانا نہیں جا سکتا تھا۔ یہ بتا دیا کہ جسم کوئی معنی نہیں رکھتا کہ اس جسم کا کیا حال ہے، معنی اگر رکھتا ہے، کوئی مطلب ہے اور کوئی مقصود ہے، تو وہ بندے کی روح ہے، کہ وہ روح کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہتی، اس کا بدن کیسا ہے، اس کا کپڑا کیسا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی میٹر نہیں کرتا۔ حضرت عمیر بن الحمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری، یہ بھی صحابی رسول ہے، اور ان کا بھی بہت ہی شاندار واقعہ ہے۔ جنگ بدر میں آپ شریک ہوئے، اور جب جنگ بدر میں آپ شریک ہوئے اور جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قوموا الی الجنہ، جنت کی طرف چلو۔ جنگ کی طرف نہیں کہا کہ جنگ کرنے کے لیے نکلو، حضور نے کیا فرمایا؟ جنت کی طرف چلو، اس لیے کہ یہاں جو تمہاری جان جائے گی تو یہ 4 دن کی زندگی سے نکل کر سیدھا جنت میں پہنچ جاؤ گے، وہ زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ وہ صحابی رسول کیا فرماتے ہیں؟ وہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جنت عرضها السماوات والارض، کیا یہ وہی جنت ہے کہ جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بالکل۔ تو آپ لبیک آپ نے کہا، اور اس کے بعد کچھ دیر بیٹھے اور کچھ کھجوریں نکالی اور کھجور کھانے لگے، تاکہ میں ذرا تقویت حاصل کر لوں، طاقت مجھے آ جائے، اس کے بعد جہاد میں نکلوں گا۔ آپ کھجور کھانے لگے، اور کھجور کھاتے ہوئے 3 سے 4 کھجوریں ہوں گی، کھجور کھانے کے دوران آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ دیکھیے آپ، اس کو کہتے ہیں خوشبو، جو انسان کو موہ کر لے۔ آپ کہتے ہیں ان کھجوروں کو کھانے میں جتنا وقت مجھے لگ رہا ہے، یہ بہت لمبی زندگی ہے، میں اتنا لمبا نہیں جی سکتا۔ کھجوریں پھینکی اور میدان جنگ میں چلے گئے اور شہید ہو گئے۔ آپ ذرا جملے پر غور کریں، کھجور کھانے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 2 سے 3 کھجور کھانے میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ لیکن آپ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس جنگ میں شریک ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ تو آپ نے کہا کہ اب اتنا فرمان سننے کے بعد اگر میں کہیں وقت ضائع کر رہا ہوں تو وہ بہت لمبا وقت ہے، مجھے وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جتنا جلدی ہو سکے مجھے جنت کی طرف دوڑنا چاہیے۔ کھجوریں پھینکی اور جام شہادت پی لیا۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ یہ صحابہ کا ایمان کیسا ایمان تھا۔ کیا ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ان کی زندگی کو پڑھا جائے؟ آنے والے دن جنگ احد کی ہی تاریخ ہے، جنگ احد ہوئی تھی آنے والے دن میں، اور یہ جنگ ہمیں بتاتی ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دنیا کی ہر شے کو گنوا سکتے ہیں۔ صحابی کے پاس سب سے عظیم چیز کھجور تھی، انہوں نے پھینک دیا۔ ہمارے پاس اگر کوئی ایسا دوست ہے جو ہمیں نماز سے روک رہا ہے، ہم اسے چھوڑ سکتے ہیں اور اسے یہ کہہ کر آگے بڑھ جائیں گے، مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ کوئی ایسا کام ہے جو مجھے دین کی راہ سے دور رکھتا ہے، تو اس کام کو ہم یہ کہہ کر آگے بڑھ جائیں گے، مجھے اس نیک کام کی جانب سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اب اس جنت کی خوشبو اور میرے درمیان تم حائل نہ ہو، یہ کہہ کر ہم آگے نکلتے چلے جائیں گے۔ تو یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا بھی تو رہتے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ اس موڈ میں رہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ تو جب تک بندہ مومن اپنے ذہن کو اس کے لیے تیار نہ کرے کہ میں اللہ کی جانب لوٹ رہا ہوں، تب تک وہ لوٹنے والا نہیں ہو سکتا۔ اور لوٹے گا کون؟ وہی بندہ جو اپنے اندر نفس مطمئنہ رکھتا ہو، اور نفس مطمئنہ جب بندے کے اندر آ جاتی ہے
تو دنیا کی ہر تکلیف اس کو ہضم ہے، اور وہ تکلیف اسے تکلیف لگتی ہی نہیں ہے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ، مکۃ المکرمہ میں آپ پر تعذیب کی جا رہی ہے، ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ ٹارچر کرنے سے پہلے آپ کو کہا گیا کہ آپ کو سولی پہ چڑھا دیا جائے گا۔ آپ نے کہا کہ سولی پر چڑھا دینا، پہلے مجھے نماز پڑھنے کا موقع دو۔ آپ نے نماز پڑھی، بہت شارٹ اور بہت مختصر نماز پڑھی، اور پڑھنے کے بعد کیا فرماتے ہیں کفار سے؟ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ اگر میں نے نماز لمبی کی تو تمہیں ایسا لگے گا کہ شاید میں موت کے ڈر سے نماز کو لمبا کر رہا ہوں، اس لیے میں نے نماز مختصر کر دی، ورنہ میں بہت لمبی نماز پڑھتا۔ اور آپ سوچئے کہ موت سر پر کھڑی ہو اور عبادت کا ذائقہ کوئی لے رہا ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ہیں، ان کا بدن دنیا میں ہے لیکن ان کی روح دنیا میں نہیں ہے، ان کا سوچ، ان کا تصور دنیا سے بالکل پرے ہے۔ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کے خواہش مند ہیں، یہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر رہنے والے ہیں۔ اسی لیے تو یہ جنگ بھی ہو رہی ہے تو انہیں جنت نظر آ رہی ہے۔ آج اگر ہمارا راشن کم ہو جائے یا بند ہو جائے تو ہمیں مسجد تو یاد ہی نہیں آئے گی، باقی سب کچھ یاد آ جائے۔ ہمیں دین کا کوئی کام یاد آئے گا ہی نہیں، چاہے کچھ بھی یاد آ جائے۔ ہمارا جاب چھوٹ جائے تو شاید ہماری نماز بھی چھوٹ جائے گی۔ یہ ہمارا حال ہے، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ جان چلی جائے لیکن دین نہیں جائے گا، کیونکہ یہی دین ہے جو ہمیں جنت تک پہنچا سکتا ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو نیکی کرتے ہیں۔ حضرت ابو الحسن الزاہد مصر میں بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، بہت بڑے ولی گزرے ہیں، اور انہی کے زمانے میں احمد ابن طولون بہت بڑا بادشاہ تھا مصر کا، اور بہت ہی سفاک تھا، بہت خون بہانے والا، بہت ظالم تھا۔ آپ نے اس کے خلاف فتویٰ دے دیا، کوئی ایسی بات اس نے کہہ دی جو دین کی مخالفت کرنے والی تھی، آپ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے اور کہا کہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ احمد ابن طولون نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ ان حضرت کو اٹھا کر شیر کے سامنے ڈال دو تاکہ شیر انہیں کھا جائے۔ ان کو شیر کے سامنے ڈالا گیا، شیر آیا، یہ شیر کو دیکھتے رہے۔ یہ تو بہت دور کا واقعہ نہیں بلکہ ماضی قریب کا واقعہ ہے۔ شیر کو دیکھتے رہے، شیر ان کے پاس آیا، آپ کو سونگھا، ناک لگائی اور چلا گیا۔ جب یہ واقعہ ختم ہو گیا تو بعد میں لوگوں نے ان سے پوچھا، سیدنا ابو الحسن الزاہد سے، کہ یہ کیا ماجرا تھا کہ شیر آیا اور آپ کو سونگھ کر چلا گیا؟ ہمیں ذرا یہ تو بتائیے کہ جب شیر آپ کے پاس آیا تو آپ کیسا محسوس کر رہے تھے؟ آپ نے کہا مجھے اللہ کے علاوہ کسی سے ڈر نہیں لگتا، کیونکہ جب میں بادشاہ کی مخالفت کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا تبھی مجھے پتا تھا کہ میں جان سے جاؤں گا، مجھے پتا تھا۔ اور جان سے جانے کے لیے چاہے شیر آئے چاہے پھانسی پہ چڑھایا جائے، جان سے تو جانا ہے، مجھے اسی وقت پتا تھا۔ لیکن وہ جو شیر میرے پاس آیا، اور تم سوچ رہے ہو کہ میں اس وقت کیا سوچ رہا تھا، میں کہیں ڈر تو نہیں گیا تھا، میں ڈرا نہیں بلکہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ شیر جو مجھے سونگھ رہا ہے اور اس کا لعاب، اس کا تھوک میرے کپڑے پر لگ رہا ہے، یہ لعاب پاک ہے یا ناپاک ہے؟ یہاں سے نکلنے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے کپڑا بدلنا پڑے گا یا نہیں بدلوں، یہ ایسی ہی نماز پڑھ لوں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ شیر کے منہ میں بھی اگر کھڑے ہو نا تب بھی یہ یہی سوچتے ہیں کہ میری نماز کا کیا ہوگا۔ آج ہم سفر کرتے ہیں تو ہمارے شیڈول میں یہ نہیں ہوتا کہ ہماری نماز کا کیا ہوگا۔ تو جو سفر میں نہیں سوچ رہا ہے، بتائیے تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو اللہ سے کتنا دور ہو جائے گا۔ اب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی بارگاہ میں دوبارہ لوٹیں اور دین پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں، اور دین کو اور اپنے عقیدے کو سینے سے لگائیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک و مولا ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔